انگریزوں کی طرف سے ایک اعتراض ہو گیا اسلام پر. اور اعتراض کیا ہوا؟ بڑے غور سے سننے کی بات ہے. انگریزوں کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے ایک اعتراض ہوا. اور اعتراض کیا ہوا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتے کا نام منکر ہے, دوسرے کا نام نکیر. جلدی بولو. ایک کا نام منکر ہے, دوسرے کا نام نکیر ہے. یہ دونوں فرشتے قبر میں آ کر مردے سے سوال کرتے ہیں, من ربکا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینکا, تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, رسول اللہ کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ رہا کرتا تھا؟ یہ تین سوال کیے جاتے ہیں. اور جو تیسرا سوال ہے نبی کے عقیدے کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خود قبروں میں تشریف لے آتے ہیں, لیکن عیسائیوں نے ہم پہ اعتراض کر دیا, انگریزوں نے ہم پہ اعتراض کیا. اور اعتراض کیا تھا وہ بھی سنو, کہ تمہارا ایک نبی ہے جو گنبد خضرا میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ گنبد خضرا. جلدی بولو, کہاں رہتا ہے؟ گنبد خضرا میں. ایک نبی ہے جو گنبد خضرا میں رہتا ہے, اور ایک وقت میں پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان مرتے ہیں, تو ایک نبی کروڑوں مسلمانوں کی قبروں میں کیسے پہنچ جاتا؟ گزرتا گیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا, ایک آدمی دوڑا مدرسہ نظامیہ میں غوث اعظم کے مدرسے میں پہنچا اور خادم سے جا کر کہنے لگا, میں بڑا خوش نصیب ہوں, رات غوث اعظم نے روزے کا افطار میرے یہاں فرمایا. بے شک, سبحان اللہ. میں بڑا خوش نصیب ہوں, رات غوث اعظم نے روزہ میرے یہاں کھولا تھا. دوسرا آدمی برابر میں کھڑا ہوا تھا, وہ کہنے لگا تو جھوٹ بولتا ہے, رات تو غوث اعظم نے روزہ میرے یہاں کھولا. تیسرا آدمی بولا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو, رات تو غوث اعظم نے روزہ میرے یہاں کھولا. بے شک. چوتھا کہنے لگا تم تینوں جھوٹے, رات تو غوث اعظم نے روزہ میرے یہاں کھولا ہے. پانچواں بولا تم چاروں جھوٹے, غوث اعظم نے تو روزہ رات میرے یہاں کھولا ہے. چھٹا کہنے لگا تم پانچوں جھوٹے, رات تو غوث اعظم نے روزہ میرے یہاں کھولا. ترتیب بڑھتی جا رہی ہے, کاؤنٹنگ بڑھتی جا رہی ہے, سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے. 69 ہو گئی, اور جب سنکھیا 69 پہنچی تو 70واں بولا تم سب جھوٹے ہو, رات تو غوث اعظم نے مدرسے میں روزہ کھولا. بے شک, سبحان اللہ. 70واں جو غوث اعظم کا خادم تھا, مدرسہ نظامیہ کا خادم تھا, کہنے لگا تم سب جھوٹے ہو, رات تو غوث اعظم نے اپنی خانقاہ میں روزہ کھولا ہے, اپنے مدرسے میں روزہ کھولا ہے. اب جب 70 لوگ اکٹھے ہو گئے تو عجیب معاملہ الجھ کے رہ گیا. اب سب پریشان, وہ کہتا میرے یہاں کھولا, وہ کہتا میرے یہاں کھولا روزہ, وہ کہتا میرے یہاں. سارے لوگ اکٹھے ہو کر جب حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے, حضور تفتیش حال کے لیے آئے ہیں, واقعات حال کیا ہے, معاملات کیا, حضور بتائیے تو صحیح. یہ 70 دعوے دار ہیں اس بات کی کہ رات غوث اعظم نے روزہ ہمارے یہاں کھولا ہے, حقیقت حال کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں تم 70 سچ بول رہے ہو, رات ہم اپنے مدرسے میں بھی موجود تھے اور اپنا 70 مریدوں کے یہاں روزے کا افطار بھی فرما رہے تھے. انگریزوں کو جواب دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو نا, عبد القادر جیلانی ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں چلے گئے, روزہ افطار کر کے واپس بھی چلے آئے اور اپنے مدرسے میں بھی موجود رہے. جب عبد القادر جیلانی ایک وقت میں 70 جگہ جا سکتے ہیں تو ہمارا نبی بھی ہر مسلمان کی قبر میں جا سکتا ہے. بے شک, بہت خوب بات ہے. انگریز کہنے لگا, میاں جب میں تمہارے نبی ہی کو نہیں مانتا تو ولی کو کیسے تسلیم کروں گا؟ آپ ذرا صحیح سے جواب دیجئے تاکہ میں آپ کے جواب کو تسلیم کر سکوں. آپ صحیح سے جواب دیجئے, میں جب نبی ہی کو نہیں ماننا ہوں تو ولی کو کیسے مانوں گا؟ وقت گزرتا گیا, ٹائم گزرتا گیا, اور اب وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک ریل لکھنؤ کے 4 باغ ریلوے اسٹیشن پر رکی. جیسے ٹرین رکی, ساری سواریاں اتر کر اپنی اپنی منزلوں کی طرف جانے لگی. سارے پیسنجرز اتر کر اپنی اپنی منزلوں کی طرف جانے لگے. انہی لوگوں میں ایک انگریز بھی تھا, وہ بھی کشاں شہر لکھنؤ کی جانب بڑھنے لگا, آبادی کی طرف بڑھنے لگا. ابھی چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ کیا دیکھتا ہے, ایک پاکڑ کا درخت ہے, اس پاکڑ کی جڑ میں ایک صاحب بیٹھے ہیں, برہنہ سر ہے, آنکھیں نم ہیں اور پاؤں میں چھالا ہے. برہنہ سر ہے, آنکھیں نم ہیں اور پاؤں میں چھالا ہے, مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے. بے شک, سبحان اللہ, کوئی اللہ والا. انگریز نے جیسے ہی دیکھا وہی رک گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا. اللہ والے کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کیا تھی؟ تسبیح. جلدی بولو, کیا تھی؟ تسبیح تھی. اللہ والا اپنا سر جھکائے ہوئے تسبیح کو پڑھے جا رہا تھا.
پڑھے ذرا فذکرونی اذکرکم واشکرونی بے شک۔ ولا تکفرون، بہت خوب۔ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم ہمارا شکر کرو، ہے نہیں؟ بے شک ہے۔ تمہیں یاد کریں گے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ ناز ہے، اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ یہ اللہ والا بھی اللہ کا ذکر کیے جا رہا تھا۔ انگریز سمجھ گیا جو کئی برسوں سے سوال مسلمانوں کے اوپر ڈیو تھا، اس سوال کا جواب یہی مل جائے گا۔ جی انگریز کہنے لگا ہم نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے اسے دفن کر کے آ جاتے ہیں تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال خدا کے تعلق سے ہوتا ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما کنتا تقول، دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر اور مسلمانوں کا نبی ان کی قبروں میں آ جاتا ہے۔ شاہ مینا فرماتے بالکل تو نے صحیح سنا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر ان کی قبروں میں آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ کہا پہلیاں نہ بجھائیے، مجھ کو میرا سوال کا جواب چاہیے۔ کہا نادان تجھے نہیں پتا ایک سورج ایک چاند ہے جو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو منور کرتا ہے۔ انگریز کہتا پہلیاں نہ بجھائیے، مجھ کو میرے سوال کا جواب چاہیے۔ تجھے نہیں پتا عبد القادر جیلانی ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں چلے گئے تھے۔ کہا پہلیاں نہ بجھائیے، مجھ کو میرے سوال کا جواب چاہیے۔ شامینا سمجھ گئے یہ گھامڑ ہے، تھیوری اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اسے پریکٹیکل چاہیے۔ فرمایا آنکھوں کو بند کر لے۔ انگریز نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ فرمایا آنکھیں کھول دے۔ انگریز نے آنکھوں کو کھول دیا۔ فرمایا تیرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ کہاں ہے میرے سوال کا جواب؟ کہا درخت کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھ، قسم رب کعبہ کی انگریز نے جیسے ہی اپنی نگاہیں درخت کی جانب کی تھی تو پاکڑ کے درخت کے ہر پتے پر بیٹھے ہوئے شاہ مینا دکھائی دے رہے تھے۔ انگریز کے ماتھے پہ پسینہ آیا، گھبرا گیا، آگے بڑھا، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور یہ کہنے لگا جب لکھنؤ کے شاہ مینا کا یہ عالم ہے تو شاہ مدینہ کا عالم کیا؟